حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے کچھ دن پہلے ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا، ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دائیں ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر اس سے پوچھا، کیا تم کو میری ٹانگ پر کہیں ایک بالش جگہ بھی ایسی نظر آتی ہے جہاں کسی نیزے، تلوار یا تیر کا زخم نہ موجود ہو؟ اس نے ٹانگ کو غور سے دیکھ کر کہا، واقعی ایسی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس طرح خالد نے اپنی بائیں ٹانگ دکھائی اور اپنا سوال دہرایا۔ دوست نے پھر یہی جواب دیا۔ واقعی دو زخموں کے درمیان بڑے سے بڑا فاصلہ بھی ایک بالش سے کم تھا۔ پھر خالد نے اپنا دایاں بازو اٹھا کر دکھایا اور بعد ازاں بایاں، اور پہلے کی طرح معائنے کا وہی پہلا نتیجہ برآمد ہوا۔ اس کے بعد خالد نے اپنے شاندار سینے کو، جس کے پٹھے اب ڈھل چکے تھے، اریاں کر کے اپنا سوال دہرایا اور دوست حیران رہ گیا۔ کوئی ایسا شخص بھلا کس طرح زندہ رہ سکتا ہے جس کے جسم پر اتنے زخم آئے ہوں؟ دوست نے پھر اقرار کیا کہ اسے ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں زخم کے نشان موجود نہ ہوں۔ خالد نے اپنی بات واضح کر لی تھی۔ انہوں نے بے صبری سے پوچھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے سینکڑوں جنگوں میں شہادت کو تلاش کیا، پھر میں کیوں جنگ میں نہ مر سکا؟ دوست نے جواب دیا، تم جنگ میں نہیں مر سکتے۔ کیوں نہیں؟ خالد نے پوچھا۔ دوست نے کہا، اے خالد، تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا تو دراصل اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ تم جنگ میں نہیں مارے جاؤ گے، اور اگر تم کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار توڑ دی، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوست رخصت ہوا اور دوست کی دلیل خالد کی سمجھ میں آ گئی، مگر ان کا دل اب بھی جنگ میں شہادت کا پیاسا ہو رہا تھا۔ آخر کیوں ان کے لیے اللہ کی راہ میں مرنا ممکن نہ ہوا؟ جس دن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن ان کی ملکیت، ان کے ہتھیاروں، ایک گھوڑے اور ایک وفادار غلام جس کا نام حمام تھا کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن اکیلے اپنے بستر پر پڑے رہے۔ صرف حمام غم کو ضبط کیے اپنے باوقار آقا کے پاس بیٹھا تھا۔ جب سائے بڑھ گئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام روحانی اذیت کو ایک فکرے میں ڈھال دیا۔ میں ایسے مر رہا ہوں جیسے ایک اونٹ مرتا ہے، میں بستر پر شرمناک موت مر رہا ہوں، بزدلوں کی آنکھیں نیند میں بند نہیں ہوتی۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں آہ و بکا کرتی اور ماتم کرتی ہوئی بنو مخزوم کے عورتوں کے پیچھے پیچھے گلیوں میں نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ افسوسناک خبر بھی سنی اور گریہ وزاری کی آواز بھی۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کے مرنے پر ماتم نہیں کیا جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقطۂ نظر میں منطبق کا یہ استدلال تھا کہ آخر ہم ان لوگوں کے لیے کیوں روئیں جن کو جنت نصیب ہو جائے، وہ فردوس راحت کے جس کا اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو اکثر اپنے کوڑے کے زور پر منوایا۔ حضرت عمر نے ماتم کی آوازیں سنی تو وہ اپنے کمرے کے فرش سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنا دھرا اٹھا کر دروازے کا رخ کیا کہ وہ اپنے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، ماتم فوراً بند ہونا چاہیے۔ وہ دروازے تک پہنچ گئے، مگر وہاں وہ رک کر سوچ میں پڑ گئے۔ چند لمحے خلیفہ دروازے میں خاموش خیالات میں غرق کھڑے رہے۔ یہ موت بہرحال کوئی معمولی موت نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے برابر کے مکان سے گریہ وزاری کی آواز سنی، جو ان کی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات تھیں اور مرنے والے جنگجو کا سوگ منا رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے اپنے درے کو لٹکا دیا اور دوبارہ بیٹھ کر طے کیا کہ وہ اس معاملے کو مستثنی قرار دیں گے۔ بنو مخزوم کی عورتوں کو ابو سلیمان کا ماتم کر لینے دو،
اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ خلیفہ نے کہا، رونے والے ابو سلیمان جیسے شخص پر ہی روتے ہیں۔